السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو بات ہوگی، آج کی جو رات ہے اسی کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی. باقی جو نماز کی بات چل رہی تھی وہ انشاءاللہ کل ہوگی. شب معراج وہ رات جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ رات، ویسے اس رات کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا رجحان یہی ہے کہ اس رات سے مراد یہی 27ویں شب ہے جو آج کی رات ہے. اکثر علماء کا یہی قول ہے. اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کو ویسی بتا دوں. دیکھیے، اس امت کی جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں. درمیانی عمریں ہو رہی ہیں لوگوں کی 60 65 70 80. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 100 پار کرتے ہیں. باقی دیگر جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. 1000 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 پلس بھی ہوتا تھا. تو جب صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ ہوتا ان کی عبادات کا، تو صحابہ اکرام یہ عرض کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، عمل میں دیگر امتیں ہم سے زیادہ بڑھ گئیں. عمل کرنے میں، عبادت کرنے میں رب قدیر کی امتیں ہم سے زیادہ بڑھ گئیں. ہماری عمریں تو کم ہیں، پھر ہمیں ان کی برابر ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ رب قدیر کا کرم ہوا، اس نے ہر سال کچھ مخصوص راتیں ہمیں عطا فرما دی. اگر ان راتوں میں ہم رب قدیر کی عبادت کر لیں گے تو 1000 سال کی عبادت کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. یہ صدقہ صحابہ اکرام کا ہم کو عطا ہوا. صحابہ عرض نہ کرتے نبی کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پروانے عطا نہ فرماتے. ایسے ہی ایک خاص رات ہے. اس رات کے متعلق سب سے پہلے قرآن مجید ہی میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگرچہ راتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ رات کون سی ہے. اس میں بھی حکمتیں ہیں. اگر یہ متعین کر دیا جائے، جیسے شب قدر ہی کو لے لیجیے آپ، اگر یہ متعین کر دیا جائے کہ اس سے مراد 27ویں ہی ہے تو پھر انسان بے فکر ہو جائیں گے اور پھر عبادت نہیں کریں گے. وہ یہ سوچیں گے ایک رات مخصوص ہے اور وہ رات 27ویں شب آئے گی تو ہم عبادت کر لیں گے اور پورے مہینے آرام سے رہیں گے. علماء نے یہ بیان کر دیا کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو. تو جب انسان عبادت کا شوق رکھتا ہوگا اور وہ یہ چاہے گا کہ ہمیشہ رب کی عبادت میں رہوں، تو پھر وہ ان مخصوص راتوں میں عبادت کرے گا تو زیادہ ثواب کما لے گا. اور بتا دیا جاتا جیسا ماحول چل رہا ہے آج اس کے اعتبار سے، تو پھر انسان بے فکر رہتا اور صرف اسی رات میں عبادت کرتا، اور ہو بھی یہی رہا. جیسے اکثر علماء کا جو رجحان ہے وہ اس رات کی طرف ہے. میں بتا دوں، حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو رب قدیر ہر رات میں آخری پہر میں، یعنی کہ تہجد کے وقت میں، تہجد کا وقت فجر سے پہلے تک رہتا نا، اس آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، آخری پہر میں. اور پھر ارشاد فرماتا ہے، کون ہے بخشش چاہنے والا، کون ہے رزق کو مانگنے والا. انسان اس پہر میں جو دعا کرتا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے.
یہ ہر رات کا معاملہ ہے، لیکن جو مخصوص راتیں ہیں، شب قدر ہو گئی، شب برات ہو گئی، شب معراج ہو گئی، اور 2-3 راتوں کا تذکرہ اور آیا ہے، یہ جمعہ کی رات ہو گئی، ان راتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے اول پہر میں آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان راتوں میں ہے کوئی بخشش چاہنے والا۔ ایک تو یہ ہو کہ ہم خود مانگ رہے ہیں اس سے، ایک وہ خود ارشاد فرما رہا ہے آج ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی دنیا چاہنے والا، جس کی جو طلب ہوتی ہے اگر وہ سچے دل سے مانگتا ہے ان مخصوص راتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور رد نہیں فرماتا ہے۔ ان راتوں کی یہ خصوصیت ہے، اور پھر عبادتیں بھی ایسی ہیں، انسان عبادت کر لے رات میں، شب بیداری کر لے، پھر رب قدیر ان کو ثواب بھی ایسی عطا فرماتا ہے۔ شب برات کے تعلق سے بھی اگلے مہینے میں آنے والی ایسے ہی شب قدر کے تعلق سے، اس رات کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، بڑا احسان ہے آپ کا امت پر، علم حدیث کو لانے والے آپ ہی ہیں ہندوستان میں، بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اس رات کے تعلق سے، جو شخص رات میں شب بیداری کرے، جاگے، عبادت کرے، اور مخصوص 12 رکعت انہوں نے فرمائی ہے، جو شخص 12 رکعت پڑھے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے پر، 2 رکعت پہ سلام پھیرے، 12 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ یہ، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ 3 چیزیں ہو گئی، 12 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور رب قدیر کی بارگاہ میں جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا، لیکن وہ دعا نہیں ہونی چاہیے جو گناہ کو شامل ہو، اس کے علاوہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا، اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو دن میں روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو بولا جاتا ہے ہماری طرف ہزاری روزہ، جو شخص ایک دن روزہ رکھ لے 100 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ اس میں چھو چرا کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کے گھر سے کوئی چیز نہیں جا رہی، اللہ پاک ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ نہیں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، لوگ اس میں بھی بڑے خرافاتی کر رہے ہیں۔ ایک مولوی کا بڑا میں نے بیان سنا، دیوبندیوں کا بڑا مولوی، وہ کہہ رہا کچھ نہیں ہے، تعین بھی نہیں ہے، کوئی خرافات بدعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بتایا بھی نہیں گیا کہ شب معراج ہاں قرآن سے ثابت ہے لیکن رات کی تعین نہیں کی گئی ہے، اور ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کی تعین اس وجہ سے نہیں کی گئی ہے کہ جو شوق رکھنے والے عبادت کا وہ رب قدیر کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لیں، اور یہ حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک دن روزہ رکھنا، 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اتنی چیزیں اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ تو شب معراج کی بات ہوگی، ایک فضیلت والی بات، نہیں 2 کر کے، جی نہیں 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیر کے پھر 2 کی نیت باندھنی ہے، پھر 2 کی نیت باندھنی ہے، پھر 2 کی نیت، نہیں 2 رکعت کی نیت باندھی، سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں گے، نیت وہی ہے جو عام نیت ہے، ہاں اس طریقے سے آدمی پڑھ لے، یہ ثواب ہے اس کا۔ اور جو روزہ رکھ لے دن میں 1000 روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، بس اس پہ تھوڑی سی بات کر کے بات مکمل کر دیتے، کیونکہ جمعے کے دن بھی بیان ہوتا اور آنے والے جمعے میں بھی بیان ہوگا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام،
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی کیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی عظیم نشانیاں رکھی ہیں. اب پھر کیوں رکھی ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو اپنے بندے کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے. اب آپ دیکھیں، اور اگر آپ دیکھیں جتنے انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک نے ایک مخصوص جگہ پر زمین ہی پر وہ چیز عطا فرمائی. چاہے وہ معراج ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، چاہے حضرت عیسیٰ کی ہو، کوئی بھی چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین ہی پر عطا فرمائی. لیکن اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے قرب خاص میں بلایا. اس کا پس منظر تمام کتب احادیث میں اس اعتبار سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام فرما رہے تھے. ہر رات عبادت کرتے تھے آپ، لیکن اس رات میں آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے، 3 فرشتے اولو العزم فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل، اور ان تینوں کے ساتھ میں 70 ہزار فرشتے یہ آئے، حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت پھاڑی اور اندر تشریف لے آئے. دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. فرشتوں میں مشورہ ہوا کہ محبوب کو جگائیں کیسے. پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس میں اختصار کے طور پہ بتا دوں. حضرت جبرائیل نے یہ جب مشورہ ہونے کے بعد میں اس انتہا پر پہنچے کہ اپنے لبوں کو سرکار کے قدموں سے ٹچ کر دیں، سرکار بیدار ہو جائیں گے. اور کوئی نبی سوتا نہیں ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ان کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے ان پر، اور یہ نیند جو ہے یہ موت کی مثل ہے. اس لیے انبیاء کرام سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے. اٹھایا، آپ کے سینے مبارک کو چیک کیا گیا، شک کیا، کھولا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم شریف سے غسل دیا گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اب آپ اندازہ لگا لیں، مسجد حرام کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان میں جو فاصلہ ہے 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا اس وقت کے اعتبار سے جب لوگ جاتے تھے. اور جتنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے 18,000 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں، جنت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں 1 سال یا 1 مہینے کا فاصلہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا. اب اتنی مسافت کو جنت کی بھی سیر کر لی، دوزخ کی بھی سیر کر لی، تمام چیزوں کی سیر کر کر آپ واپس بھی آ گئے کتنے ٹائم میں؟ 1 لمحہ. ایک نقطہ بڑا پیارا بیان کیا یہاں پر صوفیاء کرام نے. بستر گرم کا گرم، کندی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، سب کچھ ایسے ہی ہے. وہ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اسے سنیں اور پھر اس منظر کو دیکھیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کائنات کی جو وجہ ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو جلوہ گر فرمایا. سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور بنایا، پھر اپنے محبوب کے نور سے تمام چیزوں کو بنایا. زمین و آسمان، جنت، دوزخ، فرشتے، سب چیز کو اللہ پاک نے بعد میں پیدا فرمایا. سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، صرف رب ہی رب تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ بھی سمجھ لے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء اکرام چلے گا تو چلے گا، کچھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ بیان فرما دیا، جو یہ کہہ دے کہ نبی نہیں ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو گیا.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہاں پر بیان کیا صوفیہ اکرام نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قرب میں جب گئے تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں گئے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، جب جان نکل گئی تو پوری کائنات وہیں کی وہیں رک گئی۔ جب تک نبی نے سیر نہ فرما لی تب تک کائنات وہیں کی وہیں رکی رہی، اور جب سرکار تشریف لے آئے، جان آ گئی تو کائنات چلنے لگی۔ یہی بیان فرمایا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، سرکار موجود ہے تو آج دنیا چل رہی ہے، اور سرکار موجود نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ جلوہ ہیں جب تک عذاب نہیں آئے گا۔ تو سرکار موجود ہیں تو عذاب نہیں آ رہا، سرکار ہے تو دنیا چل رہی ہے۔ اگر سرکار نہ ہو تو دنیا رک جائے جیسے اس وقت رک گئی۔ اتنی دور کا سفر کرنا، تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لینا، ہر چیز کو دیکھ لینا، یہ ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا۔ رب کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں، پوری دنیا کو چاہے سوئی کے نغمے میں نکال دے، لیکن عقل انسانی حیران ہے اس چیز سے کہ یہ معجزہ ہوا کیسے۔ اس کی چیز اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی، یہ صوفیہ نے نقطہ بیان فرمایا کہ سرکار جب چلے گئے، جان جب نکل گئی تو اب کائنات رک گئی، اور جب سرکار تشریف لے آئے تو پھر چلنے لگی۔ یہ چیز ہے۔ اور اگر کوئی انسان نفس معراج کا ہی انکار کر دے پھر وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک معراج ہو۔ اس کا انکار اگر آدمی کر دیتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر لامکا والی باتوں کا انکار کر دیتا ہے آدمی تو کافر نہیں کہا جائے گا، بد مذہب ضرور کہا جائے گا اس کو۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لامکا میں تشریف لے کر گئے۔ جب آسمان اول پر گئے تو ملاقات ہوئی حضرت آدم سے، پھر دوسرے پہ گئے حضرت عیسیٰ اور ادریس سے ہوئی، تیسرے پہ گئے غالباً حضرت ہارون سے ہوئی، چوتھے پہ گئے پھر اور سے ہوئی، پانچویں پہ گئے حضرت موسیٰ، چھٹے پہ گئے اور نبی تھے، ساتویں پہ گئے حضرت ابراہیم تھے، تمام انبیاء سے ملاقات کی۔ ایک نقطہ اور یہاں پر، نبی جب مسجد اقصیٰ پہنچے تمام نبی وہاں پر جمع تھے، تمام نبی تھے جمع، تمام کو امامت فرمائی، حضرت جبرائیل نے اذان پڑھی، اقامت کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ امامت یا تو حضرت آدم کریں گے، یا حضرت عیسیٰ کریں گے، یا موسیٰ کریں گے، یا حضرت ابراہیم کریں گے، انہی میں سے کوئی امامت فرمائے گا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور مصلی کی طرف کر دیا، اور یہ عرض کی کہ تمام انبیاء کی یہی منشا ہے، تمام انبیاء کی یہی چاہت ہے، اور رب قدیر کی بھی رضا یہی ہے کہ آج امامت آپ فرمائیں، اور تمام انبیاء نے نماز پڑھی وہاں پر۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ نبی یہاں پر ابھی مسجد اقصیٰ میں ہیں، اور جیسے ہی آسمان اول پر پہنچے حضرت آدم پہلے پہنچ گئے۔ پھر تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں ہر اعتبار سے، تو پھر نبی سے پہلے کیسے پہنچ گئے ہو؟ تو یہاں پر علماء نے بات بیان کی ہے کہ جو سواری آپ کی تھی براق، اس کا یہ عالم تھا جہاں تک نگاہ اس کی پہنچتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم رکھا جاتا تھا، یعنی کہ نگاہ جہاں پڑی وہ اس کا قدم تھا۔ تو نبی جو مسجد اقصیٰ سے چلے وہ براق پر سوار ہو کر چلے تھے، اور انبیاء جو گئے تھے وہ اپنی نبوت والی طاقت سے گئے تھے، تو نبوت کی طاقت اعلیٰ ہے اور براق کی طاقت کم ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء پہلے پہنچ گئے اور نبی بعد میں تشریف لے کر گئے۔ اور جب گئے، یہاں یہ بھی سن لیجیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہے
جب آپ سفر کر کے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور سب بیان کرتے ہیں اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ عبادت کر رہے ہیں انتقال کے بعد میں، کتنے سال ہو گئے انتقال کو آپ کے، لیکن آج بھی وہ اپنی قبر انور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں، حضرت موسیٰ کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو سید الانبیاء ہو پھر اس کا حال کیا ہو۔ یہی چیز اعلیٰ حضرت بیان فرمائی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے، حی یرزق، زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ اور جو یہ عقیدے رکھ لیں پھر کہ مر گئے تو مر گئے، کچھ نہیں ہے، ارے عام مومنین کا یہ حال ہے، حدیثوں میں آیا ہے جب انسان قبرستان جاتا ہے تو مردہ ان کے چپلوں کی آواز کو سنتا ہے، جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اور جب قبر پر سلام کرتا ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور انہیں دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں بات ہے، عام مومنین کے تعلق سے یہ فرمایا گیا۔ اور پھر جو اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے نیک بندے، پھر ان کا کیا حال؟ تو یہ شب معراج، یہ رات بڑی عظمتوں کی حامل ہے، اور یہ ہم گناہگاروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ چیز عطا ہو گئی، ایک رات عبادت کر لیں 100 سال، یعنی کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دے۔ ایک روزہ رکھ لیں دن میں 1000 روزوں کا ثواب عطا فرما دے، اور چند نوافل پڑھ کر نیک دعا جو رب قدیر کی بارگاہ میں ہم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ اور کیا چاہیے، سب کچھ تو اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ تو یہ مخصوص راتیں ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، انہیں ایسے نہ چھوڑا جائے، چاہیں صرف ہم اپنا نام ہی درج کرا لیں ان میں، چند نوافل پڑھ لیں، یا نوافل نہ پڑھ کر چند دن کی قضائے عمر ہی پڑھ لیں، پھر بھی ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز انسان کے لیے یہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میری بخشش فرما دے اور میرے اہل خانہ کی بخشش فرما دے، اور دنیا میں اچھا رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور بھلائی کے ساتھ رکھے۔ انسان یہی چاہتا ہے، اور انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس دعا کو مانگے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا بھی آ گئی اور آخرت بھی آ گئی، اور تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین ہی کے لیے رکھی ہیں۔ جب انسان اس دعا کو مانگ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مولا کریم ہم سب کو بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔